اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں عرفہ و اعلیٰ مقامات پر فائز بھی کرتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مراتب پر فائز فرمایا اور اپنے قرب و وصال کی نعمتوں سے نوازا، اسی طرح انہیں بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ انہیں بڑی سے بڑی قربانی کا حکم ہوا، لیکن ان کے مقام بندگی کا یہ اعزاز تھا کہ حکم سے انحراف یا تساہل نہیں برتا۔ جملہ انبیاء کرام اپنی شان بندگی میں یکتا اور بے مثال تھے، لیکن سلسلہ انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت بہت دلچسپ اور قابل رشک ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے ایک نیک صالح اور پاک باز بیٹے سے نواز۔ اللہ پاک دعائے ابراہیمی کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی سے انہیں اطاعت گزار بیٹا عطا ہوتا ہے جن کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑنے آئے تو وہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی پانی کا کوئی چشمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر وہاں واپس پلٹنے لگے۔ جب حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کامل بھروسے کے ساتھ فرمایا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ عرصے بعد پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو معصوم اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ ممتا کی بے قراری حضرت ہاجرہ کو پانی کی تلاش میں دو پہاڑوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑانے لگی۔ وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھتی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، پھر وادی میں اتر کر مروہ کی طرف دوڑتی تاکہ بچے پر نظر رہے۔ انہوں نے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہی وہ عمل ہے جسے اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اسے حج اور عمرے کا رکن صحیح بنا دیا۔ جب حضرت ہاجرہ مروہ پہاڑی پر 7ویں بار پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ وہ تیزی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو دیکھا کہ وہاں اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ فرشتے نے اپنی ایڑی زمین پر ماری یا پھر پر مارا تو زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی کثرت دیکھی تو اس کے گرد مٹی کی منڈیر بناتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی اور زبان سے کہا زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ پانی کو نہ روکتی تو زمزم پوری زمین پر ایک بہتا ہوا دریا بن جاتا۔ پانی نکلنے کے بعد وہاں پرندے آنے لگے جنہیں دیکھ کر وہاں سے گزرنے والے قبیلے کو پانی کی موجودگی کا پتہ چلا۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں قیام کی اجازت مانگی اور یوں بنجر ریگستان میں زندگی اور آبادی کا آغاز ہوا، جو آج مکہ مکرمہ کی صورت میں پوری دنیا کا مرکز ہدایت ہے۔ آب زمزم آج بھی اسی رفتار اور برکت کے ساتھ جاری ہے اور دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں زائرین کی پیاس بجھا رہا ہے۔
बाप की आंखों का नूर और उसकी देरीना मोहब्बत और चाहतों का मरकज़ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आखिरी उम्र का सहारा भी थे। बाप और बेटे के दरमियान इस बेपनाह मोहब्बत को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ऐ इब्राहीम, अपने लख्ते जिगर इस्माइल को हमारी राह में क़ुरबान कर। गौर किया जाए तो ये मकाम हैरत व इस्तिजाब है। अल्लाह का पैगंबर ये अच्छी तरह जानता है कि आज तक किसी इंसान की क़ुरबानी का हुक्म नहीं दिया गया। वो उस पर लैतो लाल से भी काम ले सकते थे और इसका करीना भी था क्योंकि ये हुक्म आपको ख्वाब में दिया गया था। लेकिन देखिए पैगंबर के ईमान और अमल की रिफ़तें। उन्होंने एक लम्हा तवक्कुफ़ किए बग़ैर सारा माजरा अपने बेटे इस्माइल को सुनाया, लेकिन उन्हें हुक्म नहीं दिया बल्कि उनसे राय पूछी। क़ुरबान जाए उस पैगंबर ज़ादे की ईमानी अज़मतों पर भी जिन्होंने बाप के ख्वाब को अल्लाह का हुक्म समझते हुए सर तस्लीम खम करके तारीख़ इंसानियत में ज़बीउल्लाह का मुनफरिद एज़ाज़ हासिल किया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हैं कि बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे अल्लाह की राह में ज़िबह कर रहा हूँ। बाप बेटा दोनों जानते हैं कि पैगंबर का ख्वाब अल्लाह की वही होता है, इसलिए बाप बेटे से पूछता है, बेटा बता तेरी क्या राय है। अतात गुज़ार बेटा जवाब देता है, अब्बा जान, आप अपने रब के हुक्म की तामील कीजिए, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। कुरान बताता है कि सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में क़ुरबान करने के लिए औंधे मुँह लिटा देते हैं और अपने लाडले बेटे को ज़िबह करने के लिए छुरी हाथ में लेते हैं। गैब से आवाज़ आती है, इब्राहीम, तूने अपना ख्वाब और अल्लाह का अमर सच कर दिखाया। हम इसी तरह नेकोकारों को जज़ा देते हैं। अपने बेटे को अल्लाह की राह में क़ुरबान करने का हुक्म अल्लाह के नबी की बहुत बड़ी आजमाइश और एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बड़े नाजुक इम्तिहान में कामयाब व कामरान रहे। आसमान से एक मेंढा आता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस मेंढे को ज़िबह कर देते हैं। इरशाद होता है, इब्राहीम, तुम्हारी क़ुरबानी कबूल हो गई। हमने इस्माइल की ज़िबह को एक अज़ीम ज़िबह के साथ फ़िदिया कर दिया। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी भी बारगाहे खुदावंदी में मकबूल व मंजूर हो गई और उनके फ़र्ज़ंद अर्जुमन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी बच गई। फिर तामीर काबा से कायनात की इमामत तक का सफ़र। सैयदना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सने बगुलत को पहुँचे तो मक्का मौज़मा की वादी में अपने वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन्हें काबतुल्लाह की तामीर का हुक्म हुआ। ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ था जो सरवर कायनात हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद के हिस्से में आया। उन्हीं की नस्ल पाक में मबऊस होने वाले पैगंबर आज़म और आखिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में ये सआदत भी आई कि काबतुल्लाह को 360 बुतों से पाक करके उस पर परचम तौहीद लहराया। रवायात में है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर अपनी नस्ल में ताजदार कायनात
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی دعا مانگی تھی۔ یہ وہی پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر کعبہ کا کام سر انجام دیا تھا۔ رب تعالیٰ نے کہا، اے بے جان پتھر، تجھے خبر ہے تجھ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے کیا مانگ لیا ہے؟ اس لمحے کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے کہ یہ لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے۔ اس لمحے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکار جلیلہ سے روح کائنات معطر ہے۔ قدرت خداوندی سے پتھر موم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان قیامت تک کے لیے اس میں پیوست ہو گئے۔ اس پتھر کا اعزاز یہ تھا کہ اس پر کھڑے ہو کر اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر نے اس کے محبوب کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اللہ کے نبی کی نسبت سے وہ پتھر بھی محترم ہو گیا۔ بے شمار پتھروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوں گے۔ ان گنت پتھروں نے کف پائے ابراہیم علیہ السلام کو بوسہ دینے کا اعزاز حاصل کیا ہوگا، لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ وہ نقوش مٹتے گئے۔ ماہوں سال کی گرد انہیں اپنے دامن میں چھپاتی رہی، مگر جس پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلوع صبح میلاد کی دعا مانگی تھی، اللہ سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگا تھا، کونین کی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی آرزو کی تھی، وہ پتھر حرم اقدس میں مقام ابراہیم پر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔